الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. شب برات، اس مبارک رات کو شب برات کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے چھٹکارا اور نجات کی رات ہے. اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات اور مہینہ رمضان مبارک کا تتمہ ہے کہ جس میں رمضان مبارک کے فرض روزے ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ تاک راتیں بھی آتی ہیں جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے. اور مومنین اس رات کو تلاش میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. اتنا اہتمام کسی اور چاند کا نہ فرماتے. روایت احلال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اور مہینوں کی نسبت کہیں گنا اضافہ ہو جاتا تھا. آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اتنے رکھتے کہ ان روزوں کو رمضان مبارک کے مہینے سے ملا دیتے تھے. اس لیے شعبان المعظم کو رمضان مبارک کا تتمہ پیش خیمہ یا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے. اس مبارک مہینے کی 15ویں رات کو تقدس حاصل ہے اور اس کے بارے میں متعدد روایت آئی ہے. مفسرین نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. اس ضمن میں تفسیر روح البیان کے مفسر علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تصنیف میں اس رات کے 4 نام بتائے ہیں. نمبر 1 لیلۃ المبارک، نمبر 2 لیلۃ البرات، نمبر 3 لیلۃ الرحمت، نمبر 4 لیلۃ الصق. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تصنیف میں رقم تراز ہیں. اس رات اللہ کے اطاعت گزار، عبادت گزار اور محبوب بندے جہنم سے نجات پاتے ہیں، اور بدبخت اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیزار رہتے ہیں اور رحمت الہی سے دور رہتے ہیں، اور جبکہ نیک بخت اس کے غضب سے بچتے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے علاوہ صرف شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور عبادات فرمایا کرتے تھے. لیکن اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پابند نہیں کیا. فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے کہیں فرض کی شکل نہ اختیار کر جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق تعالی 4 راتوں میں نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے: شب عید الفطر، شب عید الضحیٰ، شعبان کی 15ویں شب اور شب قدر. ایک اور حدیث میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات کو آئندہ سال تک پیدا ہونے والے رزق اور نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات دنیا اور دنیا والوں کے اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمت کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بھی زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اس رات عبادت کرنے والوں میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف آج کی رات چند نوافل ادا کر کے اگلی صبح کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور آج خود فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق بندگی اور آج کی رات کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے ان کا یہ مقروضہ زہر قاتل اور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات اور ان کے قول کی نفی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر فرمایا ہے اطاعت گزار بندے، عبادت گزار بندے اور محبوب بندے اگر آپ ان تینوں صفات کے حامل ہیں تب تو آپ کے لیے شب برات ہے ورنہ شب وعید ہے۔ آج رات کو ہمیں نئے سرے سے اپنی عبادت میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے ترک تعلق کرنے کا عہد کرنا ہے اور اسے عام لفظوں میں شب تجدید عہد کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے تقاضے پورے کیے تو یہ بخشش اور نجات کی رات ہے اور اگر ہم نے اسے لہو لعب اور آتش بازی میں گزار دیا تو یہ شب وعید ہے۔ اس شب کا یہی تقاضا اور پیغام ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔